بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ماہ رمضان کا دوسرا عشر مبارک شروع ہو چکا ہے۔ یہ 10 روزے بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی فائدہ مند ہیں انسان کے لیے۔ اگر انسان ان کو پورے کے پورے طریقے کے ساتھ اگر انسان ان پر چلے تو انسان کے لیے بہت بڑا انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ پہلے 10 روزوں میں اپنی رحمت کو شیدہ کرتی ہے، اپنی رحمت کو جوش میں رکھتی ہے۔ رحمت والے فرشتے انسان کے اوپر ہوتے ہیں جو ان کے اعمال نامے لکھتے ہیں اور ان کو رحمت میں بدل دیتے ہیں۔ رحمت کا معنی ہوتا ہے مہربانی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات انسان پر اس وقت مہربانی کرتی ہے جب انسان کسی کے اوپر مہربانی کرتا ہو۔ مثلاً کہ اگر آپ کسی کو کھانا کھلا دیتے ہیں، کسی کی سحری کروا دیتے ہیں، یا کسی کی افطاری کروا دیتے ہیں، یا کسی کو آپ پیسے دے دیتے ہیں سحری کے لیے یا افطاری کے لیے، تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو دے دیتی ہے۔ یہ مکافات عمل ہوتا ہے، یہ قرض ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات اتار دیتی ہے۔ رحمت کا معنی مہربانی ہے اور اس کا دوسرا معنی شفقت بھی ہے۔ اگر آپ کسی کے اوپر شفقت کریں گے، یتیم کے اوپر ہاتھ رکھیں گے، تو اس سے آپ کے گناہ بھی معاف ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو رحمت میں ڈھانپ لے گی۔ پچھلے جو 10 دن تھے، یکم سے لے کر 10 روزے تک اللہ تعالیٰ کی ذات نے وہ اپنی رحمت کے دروازے کھولے ہوئے تھے۔ اب 11 سے لے کر 20 تک اللہ تعالیٰ کی ذات نے مغفرت کے دروازے کھولے ہوئے ہیں۔ یعنی اگر آپ مغفرت اللہ تعالیٰ کی ذات سے طلب کرنا چاہتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو معاف کر دیتی، کیونکہ یہ ایک ایسا ماہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس ماہ کے اندر چھوٹا بندہ بھی ہے نا، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے نیکی کرنے کا موقع دیا ہے۔ کوئی صدقہ دے رہا ہے، کوئی افطاری کروا رہا ہے، کوئی سحری کروا رہا ہے، کوئی راستے پہ سڑک پر کھڑ کے شام کے وقت لوگوں کو بٹھا کر ان کو افطاری کرواتا ہے، کوئی گھر میں بلا کر وہ سحری کرواتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی بھی انسان کو چھوٹ دی ہے۔ سال میں صرف ایک مہینہ ایسا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے بالکل انسان کو ہر طرف سے ہی فائدہ پہنچایا ہے۔ اگر انسان روزہ نہیں رکھ سکتا، بیمار ہے، انسان کی طبیعت صحیح نہیں رہتی، تو وہ روزہ رکھوا دے، اس کو ثواب مل جائے گا۔ اگر وہ بیمار رہتا ہے تو وہ کسی کی افطاری کروا دے ایک بندے کی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات نے بہت وسعت کے ساتھ انسان کو اس کے اندر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس ماہ کے اندر شیطان کو قید کر لیا ہے۔ سب سے پہلے تھا وہ 10 روزے تھے وہ رحمت کے تھے، اب مغفرت کے ہیں۔ تو میں اب آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ نے ان 10 روزوں کے اندر کون سی دعا پڑھنی ہے۔ کسی بھی جگہ کے اوپر بیٹھ کر آپ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کالج میں، یونیورسٹی میں، مدرسے میں، گھر میں، آفس میں، جہاں کہیں بھی آپ رہتے ہیں، آپ اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں بیٹھ کر۔ آپ نے کرنا کیا، آپ نے سب سے پہلے اول آخر 3 مرتبہ درود پڑھ لینا ہے، اور آپ نے اس دعا کو پورے کے پورے 10 دن کے اندر کسی بھی دن آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ نے صرف ایک رات ایک دن آپ نے مقرر کرنا ہے، لیکن آپ کو چھوٹ ہے، آپ کتنی چاہیں جتنے دن چاہیں آپ وہ یہ کر سکتے ہیں۔ تو وہ میں آپ کو دعا بتانے والا ہوں۔ آپ نے 3 مرتبہ درود اول میں پڑھ لینا ہے، اس کے بعد استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہاں تک آپ نے پڑھ لینا ہے۔ یہ آپ نے صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ہر روز اگر آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، ایک دن کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، آپ کو اختیار ہے۔ اس کے بعد 3 مرتبہ درود ابراہیم جو آپ نے اول میں پڑھا ہے وہی آخر میں پڑھنا ہے، اور تمام مسلمانوں کے لیے مغفرت کی دعا کرنی ہے، کیونکہ یہ عشرہ خاص مغفرت کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے مقرر کیا ہوا ہے۔ دوستوں، امید کرتا ہوں آپ کو یہ میری چھوٹی سی ویڈیو پسند آ گئی، کہ پسند آئی تو سبسکرائب کر دیجیے گا، بیل آئکن دبا دیجیے گا، شیئر کر دیجیے گا۔ آپ میں بہت سے خیر رکھیں، ملتا ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔